بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ شاہ صاحب نے بھی بتا رہے تھے کہ آج کا دن ہم برصغیر کے لوگوں کے لیے ایک بڑا دن ہے۔ وہ کس وجہ سے آگے میں اس کی تفصیل کرتا ہوں۔ اگر دنیا کے سامنے ہمارے پاس اگر کوئی شخصیت بحیثیت برصغیر کے باشندے ہونے کی حیثیت سے اگر مشرق کوئی ایک شخصیت مغرب کی کسی بھی شخصیت کے سامنے پیش کر سکتا ہے تو وہ ہے علامہ محمد اقبال۔ علامہ اقبال جو ہے وہ ہمارے آپ کی طرح ہی ایک عام سے اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں اور سیالکوٹ میں پیدا ہوئے ہیں۔ بنیادی تعارف تمام احباب جانتے ہیں، میں اس میں زیادہ جو ہے وہ نہیں بات کروں گا، وہ سارا سلیبس کا حصہ ہے۔ میں ان چیزوں پہ بات کروں گا خاص طور پہ ان کی کتابوں کے حوالے سے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے کام کا تعارف آج ایک طرح سے ہو جائے، بالکل جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے اس کے اندر۔ اقبال کے بنیادی طور پہ جو مجھے موضوع دیا گیا، اقبال کیا ہے، بنیادی طور پہ کہ اقبال کون ہے یا کیا ہے۔ اقبال کو جب بھی پیش کیا جاتا ہے دو ایکسٹریم میں پیش کیا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ ایک رائٹ کی ایکسٹریم ہے کہ جس میں اقبال کو بحیثیت ولی اللہ کا ایک درجہ دے کر پیش کیا جاتا ہے، اور ایک لیفٹ کی ایکسٹریم ہے کہ جس میں ان کو ایک صرف کاپی پیسٹ کرنے والی شخصیت کے حوالے سے دکھایا جاتا ہے۔ جبکہ میرے نزدیک جو ہے اقبال جو ہے وہ اس سے بھی ایک بڑی شخصیت ہے، ان دونوں ایکسٹریم سے بڑی شخصیت ہے۔ وہ کیوں، میں لاسٹ میں اس کو بیان کروں گا۔ پہلے تو اقبال کو ہم سمجھتے ہیں اقبال بحیثیت شاعر، کیونکہ میرے نزدیک ان کا سب سے بڑا تعارف اور سب سے پہلا تعارف اور سب سے اہم تعارف جو ہے وہ بطور شاعر ہے۔ باقی سارے جو ان کے تعارف ہیں وہ ثانوی ہیں، اور وہ اسی بنیاد پہ ان کا تعارف جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ شاعر نہ ہوتے تو شاید وہ پھر کسی حیثیت سے بھی ہم ان کو پریزنٹ نہ کر پاتے۔ تو شاعری میں مسلمانوں کی برصغیر میں شاعری کی جو روایت ہے، خاص طور پہ آپ ان کو دیکھیں تو جسے کہتے ہیں کہ گل و بلبل کے قصے ہیں، یعنی کہ محبوب کی تعریف ہے اور اس میں مجاز کے سارے پہلو ہیں کہ محبوب جو مجازی ہے، کبھی اس کے لب و رخسار کی بات ہو رہی ہے، کبھی اس کی زلفوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہیں تک ہماری شاعری محدود تھی، انٹل انلیس کے اس میدان میں ایک ایسی شخصیت آتی ہے، یعنی کہ الطاف حسین حالی، اور اس سے پہلے غالب کے ہاں میں تھوڑا فلسفیانہ پہلو شاعری کا نظر آتا ہے، پھر حالی جو ہے وہ آ کے اس کو مکمل تبدیل کرتے ہیں کہ شاعری اصل میں حقیقی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، نیچرل ہونی چاہیے۔ اسی کے اثر جو ہے اقبال پہ ایک ہمیں نظر آتا ہے۔ خاص طور پہ اگر شکوہ اقبال کا دیکھا جائے تو وہ بھی سارا مسدس حالی کی ہی اس صنف پہ ہے، یعنی مسدس پہ ہے۔ تو سب سے بڑا اثر شعری اعتبار سے کہ شعر کس لیے کہنا چاہیے، کس کو مخاطب کر کے کہنا چاہیے، شعر کا مقصد کیا ہے، تو اس میں ایک بڑا اثر جو ہے وہ حالی کا میں اقبال کے ہاں نظر آتا ہے۔ تو اقبال کی سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ ویسے تو شاعری میں ہونی چاہیے، لیکن وہ علم الاقتصاد ہمیں نظر آتی ہے، جسے ہم آج کی زبان میں پولیٹیکل اکانومی کہہ سکتے ہیں۔ 1904 میں ان کی سب سے پہلی کتاب چھپتی ہے اور وہ معیشت پہ ہے۔ تو ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اقبال عام شاعروں کی طرح شاعر نہیں ہے، شاعر تو وہ ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ان کا پہلا تعارف ہے، لیکن وہ عام شاعروں کی طرح شاعر نہیں ہے۔ 1904 میں وہ علم الاقتصاد کتاب لکھ کے چھاپتے ہیں جب وہ وہاں پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کالج میں ایز اے عربک ریڈر۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاعروں کے ہاں ایک بڑی وہ ایک جلد بازی ہوتی ہے۔ میں بحیثیت شاعر بھی اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ میرا دیوان چھپ جائے سب سے پہلے۔ تو اقبال کے ہاں میں یہ جدوجہد جو ہے وہ اب دیکھیں کہ بالکل نظر نہیں آتی ان کے ہاں، حتیٰ کہ ان کی شاعری کی پہلی کتاب، شاعری مختلف جو میگزین ہیں اور رسالے ہیں یا اخبارات ہیں ان میں چھپنا تو عام بات ہے،
لیکن دیوان ان کا سامنے نہیں آتا. بڑے اصرار کرتے ہیں لوگ ان کو کہ آپ اپنی کتاب جو ہے وہ اس کو منتخب کریں اور اس کو چھاپیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پہلی کتاب جو ہے شاعری کی وہ اسرار خودی 1915 میں چھپتی ہے, 1915 میں. اور وہ شاعری کب سے شروع کرتے ہیں, آپ اس کا مختلف جو ہے وہ تجزیہ نگاروں نے مختلف ادوار بتائے ہیں, لیکن آپ کم از کم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کم و بیش کوئی 20 سال بعد یا 15 سال بعد اپنی شاعری کی ابتدا کے بعد, اور اچھی خاصی, یہاں تک کہ داغ دہلوی جیسے بڑے استاد جن سے پورا زمانہ جو ہے وہ شاعری میں اصلاح لے رہا ہے, انہوں نے فارغ کر دیا کہ آپ خود شعر کہہ لیا کریں, آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو استاد کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ 1915 میں چھپتی ہے. یہ ان کی بنیادی تصور کی کتاب ہے. وہ تصور کیا ہے؟ تصور خودی. خودی کیا ہے؟ خودی بالکل میں سمپلیفائی کروں گا, میں زیادہ فلسفیانہ اس میں نہیں لے کے جانا چاہ رہا کیونکہ میں کتابوں کے تعارف کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. تو اسرار خودی میں وہ بیان کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ انسان کی جو حقیقت ہے, نہ صرف انسان کی, اس کائنات کی, نہ صرف کہ اس کائنات کی بلکہ خدا کی بھی حقیقت ہے, وہ خودی ہے. خودی ایگو ہے, انا ہے, ذات ہے, شخصیت ہے. جیسے ہم میں اور آپ میں ایک شخصیت ہے, میں ایک شخصیت ہوں, آپ ایک شخصیت ہے, تو اس کو خودی کا نام وہ دیتے ہیں. تو خودی کے اسرار وہ بیان کرتے ہیں, کیونکہ مشرق کی پوری روایت جو ہے وہ وحدت الوجودی تصوف کے زیر اثر پروان چڑھی ہے, اور اس میں بہت زیادہ جو ہے ہندوستانی جو مذہب ہے, یعنی کہ ہندوازم جسے کہتے ہیں یا سناتن دھرم کہتے ہیں, اس کے اثرات ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اور اس میں تصوف کی وہ باقاعدہ جو چیزیں ہیں وہ در آتی ہیں. تو اقبال ان سب سے ایک طرح سے بغاوت پیدا کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ انسانی خودی کو بیدار ہونا چاہیے, اور خودی کے بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو الٹیمیٹ ایک تصوف کے اندر ہے کہ خدا کے اندر جا کے خود کو فنا کر دیا جائے. وہ کہتے ہیں خدا کے اندر خود کو فنا نہیں کرنا بلکہ خدا کو اپنے اندر جذب کر لیں, یعنی اس کیفیت تک خودی کو وہ بیان کرتے ہیں. یہ کائنات بھی وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کے بنی ہے. ابھی ہم جانتے بھی ہیں کہ ہر ذرہ جو ہے کانشیس ہے, ہر ذرہ جو ہے وہ اویئر ہے. یعنی جو سپلٹ تھیوری ابھی آئی ہے اس میں اسٹرنگ تھیوری کے اندر, تو ہر ذرہ جو ہے کانشیس ہے, اویئر ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اور وہ اپنے فیصلہ ڈیسیژن بھی لے سکتا ہے. یہاں تک کہ ہر ذرے کی بات میں کر رہا ہوں. تو اقبال اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹی کالونیز ہے ایگو کی, انا کی, اور یہ سب سے جو برتر ایگو ہے, انا ہے, وہ خدا کی ذات ہے. کیونکہ خدا خود قرآن میں خود کو انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ خدا تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. تو یہاں پہ بھی لفظ کا جو مطلب ہے اقبال اس سے خود ہی مراد لیتے ہیں کہ ایک وہ ذات ہے, خدا بھی ایک شخصیت ہے. تو اسرار خودی میں وہ یہ بیان کرتے ہیں, نہ صرف تصوف میں تنقید کرتے ہیں. تصوف جو وحدت الوجودی ہے, تصوف کی دو شاخیں ہیں, ایک وحدت الوجودی اور دوسری وحدت الشہودی. وحدت الشہود جو ہے وہ مجدد الافسانی سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, تو وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وحدت الوجود پہ تنقید کرتے ہیں. اور دوسرا سلسلہ ہے فلسفے کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اس میں آئیڈیالزم ایک ہے کہ حقیقت جو ہے وہ اس کائنات سے ماورا ہے, اس کائنات کے اندر نہیں ہے, اس سے ماورا ہے. دوسرا ہے ریئلزم کہ حقیقت جو ہے اس کائنات کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اقبال جو ہیں وہ ریئلزم کی طرف, یا آپ کے لیے میں سہولت پیدا کرتا چلوں کہ جس طرح ہم پریکٹیکل کا لفظ بولتے ہیں یا پریگمیٹک لفظ بولتے ہیں, وہ اس کی طرف ان کا رجحان زیادہ نظر آتا ہے. اس لیے وہ حافظ شرازی پہ تنقید کرتے ہیں اس میں, اور حالانکہ اس کے بعد ان کے والد تک ان سے ناراض ہو گئے کہ اتنے بڑے فارسی کے شاعر ہیں, آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں حافظ شرازی پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس طرح کی جو شاعری ہے وہ ہماری ملت کے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے, مطلب جس میں مجاز زیادہ مجازی پہلو آ جائے, تو وہ اس کو بھی جو ہے نا تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں. بعد میں انہوں نے اسے نکال دیا. تو خیر اسرار خودی کا بنیادی مقدمہ یہ ہے, میں صرف آسانی سے بس سمجھاتا چلا جاؤں. جب اس پہ زیادہ سلسلہ ہوا, اکبر الہ آبادی سے بھی خط و خطابت ہوئی, اور ایک دو گدی نشین جو تھے بڑی گدیوں کے,
ان سے بھی ان کی اس معاملے پہ بحث ہوئی اقبال کی باقاعدہ. تو اس کے بعد اقبال کو سمجھ آیا کہ یہ جو خودی کا تصور ہے یہ کہیں منفیت میں نہ لے لیا جائے. اس سے پہلے تو خودی کا لفظ اپنی ذات میں منفی سمجھا جاتا تھا, اقبال نے اس کو مثبت انداز میں پیش کیا. تو اقبال نے پھر دوسری کتاب لکھی 1918 میں, رموز بے خودی. ٹھیک ہے, پہلی کتاب میں اقبال ایک فرد کی انفرادیت کی بات کرتے ہیں جسے خودی کہتے ہیں. دوسری کتاب میں اقبال یہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح خودی جو ہے ایک ملت کے اندر پروان چڑھتی ہے. یعنی اگر میں ایک ذات ہوں, ایک شخصیت ہوں, تو میں خود سے خود کو ڈیولپ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک سوسائٹی کی ضرورت ہے, اور وہ سوسائٹی کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے رموز بے خودی میں, وہ مسلمانوں کی تاریخ سے حوالے پیش کر کے اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے مجھے صرف اپنا انڈیویجولزم نہیں لے کے چلنا, صرف اپنا ہی فائدہ نہیں سوچنا, ٹھیک ہے, یا خود کوئی اسٹرانگ نہیں کرنا, یا خود کوئی تعمیر نہیں کرنا, بلکہ معاشرے کی تعمیر کرنی ہے. تو رموز بے خودی میں وہ یہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد تیسری ان کی کتاب جو ہے پیام مشرق 1923 میں منظر عام پہ آتی ہیں. ابھی تک یہ تینوں ان کی فارسی شاعری کی کتابیں ہیں. اردو شاعری کی کتاب کوئی ابھی تک ان کی پبلش نہیں ہوئی. 1923 میں پیام مشرق کتاب لکھتے ہیں, جن کی وجہ سے ہم انہیں شاعر مشرق کا خطاب دیتے ہیں. پیام مشرق بنیادی طور پہ مشہور شاعر جرمنی کے گوئٹے, اگر دنیا کے 5 بڑے شاعر آپ اکٹھے کریں گے اس میں ایک گوئٹے کو آپ کو شامل کرنا پڑے گا, یعنی اتنے بڑے شاعر ہیں. تو اقبال ان کی ایک کتاب ہے دیوان مغرب, اس کے جواب میں پیام مشرق لکھتے ہیں. اور پیام مشرق لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مٹیریلزم اور مادہ پرستی اتنی زیادہ مغرب میں چلی گئی ہے, کیونکہ اقبال خود 1905 سے 1908 تک وہاں پہ رہے ہیں, مغرب میں رہے ہیں, جرمنی میں رہے ہیں, انگلینڈ میں رہے ہیں, اور وہاں انہوں نے یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ایکسپیرینس کیا ہے. وہاں کے جو کالج یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ پڑھا ہے, پڑھایا ہے. تو اقبال کو سب کا تجربہ تھا. تو اقبال کہتے ہیں کہ جو اصل چیز ہے, روحانیت جو ہے, جو اسپرچولزم ہے, وہ مشرق کے پاس ہے. تو ایک طرح سے مغرب کو وہ ایک جواب دیتے ہیں. اگر فرض کیا جائے ابھی تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ غالب بڑے شاعر ہیں یا اقبال بڑے شاعر ہیں, لیکن یہاں پہ تو اقبال ایک اتنے بڑے شاعر کے جواب میں ایک کتاب لکھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس میں کتنا کامیاب ہوئے ہیں, اس سے زیادہ وہ بڑے شاعر ہیں, یہ کم بڑے شاعر ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص, کوئی باشعور انسان اگر یہ جرت رکھتا ہے کہ کتنے بڑے شاعر کے مقابلے میں ایک کتاب کو پیش کرنے کی جرت اس کے اندر ہے, تو ہمیں بھی اس کتاب کو دیکھنا چاہیے کہ اس کتاب کے اندر ایسا کیا ہے کہ وہ اتنے بڑی شخصیت کو جواب دے رہے ہیں. اچھا, پیام مشرق کے بعد جو ہے ان کی اردو کی پہلی کتاب منظر عام پہ آتی ہے, یعنی بانگ درا 1924 میں, اور اس میں بہت ساری نظمیں ہیں جس میں اقبال کے ابتدائی دور, پھر درمیانہ دور, پھر اس کے بعد 1924 تک کے ادوار کی نظمیں شامل ہیں, جس میں یہ ساری نظمیں ہمیں ملتی ہیں جو ہم لب پہ آتی وغیرہ پڑھتے ہیں, یا سارے جہاز سے اچھا ہندوستان ہمارا. ٹھیک ہے, یہ ساری نظمیں اسی اس میں شامل ہے. بانگ درا میں جس طرح ہمالہ عہد طفلی ابر کوثر, ایک مکڑا اور مکھی, ایک پہاڑ اور گلہری, یہ ساری ہم نے سلیبس میں پڑھی ہوئی ہیں. یہ ساری کتابیں اس میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. اچھا, اس کے بعد اقبال کی کتاب زبور عجم آتی ہے. زبور عجم کے بارے میں آپ دیکھیں کہ صرف ناموں سے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زبور اپنے آپ میں ایک الہامی اسم ہے, ایک الہامی کتاب کا نام ہے. جو زبور ہم جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام پہ جو ہے وہی کی گئی ہے. تو زبور عجم سے یہ مراد ہے کہ ایک اجمی شخصیت کے اندر جو دعا کا دائیا ہے اور جو اجمی پیرہن ہے, جتنی خوبصورتی سے وہ خدا سے دعا مانگ سکتا ہے. تو اقبال خود زبور عجم میں کہتے ہیں, زبور عجم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کتاب انہوں نے ساری تہجد کے وقت لکھی ہوئی کتاب ہے. وہ ساری دعائیں انہوں نے تہجد کے وقت اٹھ کے لکھی ہوئی غزلیں ہیں, وہ ساری زبور عجم میں آپ کو دکھائی دیں گی. اچھا, اس کے بعد ان کی اگلی کتاب جو ہے وہ جاوید نامہ ہے, جو 1932 میں علامہ اقبال نے لکھی. اچھا, اگین جس طرح وہ گوئٹے کے جواب میں پیام مشرق لکھی تھی,
اسی طرح یہ دانتے بھی اتنا ہی بڑا شاعر ہے، یعنی کہ جو 5 شاعروں کی فہرست ہم بنانے جا رہے تھے اس میں جس طرح گوئٹے شامل ہے اسی طرح دانتے کو بھی شامل کیے بغیر آپ وہ فہرست مکمل نہیں کر سکتے. دانتے اتنا بڑا شاعر ہے. ان کی مشہور کتاب ہے ڈیوائن کامیڈی، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ معراج پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بعض جو محققین وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا جو معراج کا واقعہ ہے اس سے انسپائر ہو کے اس نے یہ سارا سلسلہ لکھا تھا. یا ایک دوسری روایت ہے کہ ابن عربی کی جو فتوحات مکیہ ہے اس سے انسپائر ہو کے لکھا ہے، لیکن دونوں میں معراج جو ہے وہ کامن تھیم ہے. تو اقبال اس کے جواب میں یہ کتاب جاوید نامہ لکھتے ہیں، اور اس میں اقبال بھی جو ہے افلاک کی سیر کرتے ہیں، مثلا چاند پہ جاتے ہیں، مریخ پہ جاتے ہیں، اور ان کے رہنما اس میں جلال الدین رومی ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اس سلسلے میں. ٹیپو سلطان ہیں، مطلب غالب ہیں، مثلا جو ہے غنی کشمیری ہیں، اس طرح بڑی بڑی جو شخصیات ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے وہ پوچھتے ہیں، وہ ان کو جواب جو ہے فراہم کرتے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے. اور وہ کہتے ہیں محققین کہ یہ دانتے سے زیادہ کامیاب ہوئے ہیں کہ جو معراج کی کیفیت ہے اس کو بیان کرنے میں. ظاہر ہے وہ ایک مسلم روایت کے اندر زندہ ہیں، وہ تصوف کا شغف رکھتے ہیں، اقبال درویشانہ صفت ہے، تو وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد بال جبرائیل 1935 کو، اور یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی غزلوں کا سب سے جو ہے مطلب عروج ہے، ٹھیک ہے. اس سے اقبال کی شاعری جو ہے اپنے پیک پہ ہمیں دکھائی دیتی ہے اس معاملے میں. اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں میرا ہے یا تیرا. یعنی کہ اس میں جو ایک شکوے کی کیفیت ہے اور یہ ایک جذبات ہیں وہ ایک پوری پیک پہ نظر آتے ہیں. روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر، ٹھیک ہے. تو یہ ساری کیفیات آپ کو بال جبریل کی ان غزلوں میں جو ہے نظر آئے گی. اس کے بعد ان کی کتاب ہے ضرب کلیم جو 1936 میں انہوں نے لکھی. اب ضرب کلیم میں اس کے وہ اس پہ لکھتے ہیں نام کے نیچے ہی ضرب کلیم یعنی عہد جدید، عہد حاضرہ سے جنگ، اس طرح کچھ ہے کہ بنیادی طور پہ وہ ایک جنگ کی کیفیت میں مبتلا ہیں کہ مشرق سویا پڑا ہے اور مغرب اگر بیدار ہے تو وہ مادہ پرستی میں بیدار ہے، وہ روحانیت میں بیدار نہیں ہے، مٹیریلزم میں بیدار ہے. تو اقبال اپنے دور سے ایک طرح کی جنگ میں ہے، حالت جنگ میں ہے. تو اس پوری کتاب میں وہ اسلام کو بیان کرتے ہیں اور سیاسیات کو بیان کرتے ہیں. ان کے جتنے بھی افکار ہیں آپ کو اس کتاب میں جو ہے وہ نظر آ جائیں گے. اچھا، اس کے بعد آخری جو کچھ کتابیں ان کے ارمغان حجاز وغیرہ یہ اقبال کی وفات کے بعد جو ہے وہ شائع ہوئیں. اچھا، مین وائل اس میں 1930 میں جو انہوں نے خطبات دیے ہیں، خطبات مدارس جن کو کہا جاتا ہے، مدراس، جو کہ بعد میں دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے عنوان سے جو ہے وہ چھپے ہیں. اس کے بارے میں اقبال کا خود اپنا قول ہے کہ اگر میں پرانے بادشاہوں کے دور میں ہوتا تو وہ مجھے ایک طرح کا جو سونے میں ایک تلوانے والی وہ رسم ہے، تولنے والی جو رسم ہے، تو مجھے سونے میں تول دیا جاتا. بنیادی طور پہ ان خطبات میں انہوں نے جو معاملہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو مذہبی فکر ہے اس کی تشکیل نو کی ہے کہ مسلمانوں کو جو جدید سوالات درپیش ہیں ان کے کیا کیا جواب ہمارے پاس ہیں اور مذہبی طور پہ ہم اس کو دے سکتے ہیں. جس وجہ سے ان کی اگر فلسفے کی کوئی ایک کتاب کہی جا سکتی ہے تو وہ یہی خطبات ہیں جو کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے عنوان سے چھپے ہیں. اور ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ 2.5-3 سال ان کو پڑھا بھی ہے. سارے ان کے اجتہاد کے سارے معاملات اور ان کی فکر کی جو اپج ہے نثر کی سطح پہ وہ ہمیں اس میں یعنی دکھائی دیتی ہے. تو اقبال کے یہ خطبات جو ہیں کہ مسلمانوں کو درپیش جو علمی مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. تو اقبال کا یہ کتابی حوالے سے ہم جان سکتے ہیں کہ ان کے کام کی جو نوعیت ہے وہ کتنی
منفرد ہے، کہاں علم الاقتصاد ہے، کہاں پہ بڑے بڑے شاعروں کو وہ جواب دے رہے ہیں، اور کہاں پہ ریکنسٹرکشن جیسے علمی معاملے ہیں جس پہ اجتہاد پہ ایک باب ہے، جس پہ جدید جو فلسفیانہ عنوانات ہے کہ علم کیا ہے، علم کا حصول کیسے ہے، خدا کیا ہے، خدا کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، کائنات کیا ہے، اور خود ہی کیا ہے. تو یہ سارے سوالات اس ریکنسٹرکشن میں ہمیں جو ہے نا وہ دکھائی دیتے ہیں. تو اقبال کا اصل میں معاملہ یہ ہے، یا برصغیر میں ان کا جو ہم آج ان کے جنم دن پہ یعنی کہ اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یا تفہیم کرنے کے لیے بیٹھیں گے اصل میں اقبال کیا ہے یا اقبال کون ہے. تو وہ پہلے میں نے عرض کر دی کہ اقبال بنیادی طور پہ اپنی شخصیت کے اعتبار سے شاعر ہے. ایک جو دوسرا مسئلہ ہے کہ متکلم ہے، فلسفی ہے، تو کسی کا شاعر ہونا اس چیز کا انکار نہیں کر دیتا کہ وہ فلسفی نہیں ہے. مثال کے طور پہ کہ غالب بھی فلسفی ہیں. یہ آپ کی ڈیفینیشن پہ منحصر ہے کہ آپ کی فلسفے کی ڈیفینیشن کیا ہے. آپ دیکھیں یونان میں جو ابتدائی فلاسفہ ہوتے تھے ان کی نظمیں تک ہمارے پاس موجود ہے جن کی وجہ سے ہم ان کو فلسفی کہتے ہیں. تو اس فلسفے میں اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں. یہ جدید فلسفہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ شاعر فلسفی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یا حالانکہ اقبال کی ریکنسٹرکشن والی کتاب بھی باقاعدہ اچھی خاصی فلسفیانہ ہے. تو یہ مدعا جو ہے کہ اقبال کیا ہے، بنیادی طور پہ اقبال ایک شاعر ہیں، لیکن وہ شاعر اس طرح کا بھی شاعر نہیں ہے کہ لب و رخسار کا اس کو شاعر کہا جا سکے، کیونکہ اس کی شاعری کے بارے میں خود اقبال کہتے ہیں کہ من شاعر فرداستم، کہ میں مستقبل کا شاعر ہوں. اب ایک شاعر جو ہے وہ حال میں اس کو کچھ مسائل درپیش ہیں، حال میں وہ گفتگو کر رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں مستقبل کا شاعر ہوں. خود اسرار خودی میں وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر میں نے اس کتاب یعنی کہ قرآن سے باہر کوئی بات کی ہو تو روز محشر جو ہے مجھے رسوا کر دیجئے گا، یعنی مجھے اپنے پاؤں کے بوسے سے محروم کر دیجئے گا. تو اتنی بڑی بات جو ہے وہ اقبال کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں. تو جب وہ کہہ رہے ہیں خود، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود کو فلسفی بھی نہیں کہتے، اب خود کو سیاستدان بھی نہیں کہتے، حالانکہ پورا پاکستان ان کے اس تصور پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بنا ہے. آلدو 1930 میں جو ان کا خطبہ ہے اس میں وہ اس پاکستان کے حامی قرار نہیں پاتے. چودھری رحمت علی کا جو تصور ہے پاکستان ہے اس پہ وہ تنقید کرتے ہیں، لیکن جو قائد اعظم کو خطوط لکھتے ہیں وہ اس پاکستان کے حامی ہیں. یہ دو پاکستان مختلف پاکستان ہیں، یعنی جس پاکستان کے ہم اقبال مخالف ہیں وہ چودھری رحمت علی والا ہے، اور جس کے حق میں ہے وہ قائد اعظم والا ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اقبال بحیثیت شاعر، بحیثیت فلسفی، بحیثیت متکلم، بحیثیت سیاستدان، یعنی کہ جتنی بڑی کسی ایک شخصیت میں، اور بحیثیت انسان اوبیسلی کسی شخصیت میں کوئی ایک اس میں جوہر ہو اور اپنے پیک پہ ہو، یہ جتنی میں نے ابھی بات کی ہے، تو ہم اس کے بڑے ہونے کا منکر نہیں ہو سکتے. تو وہ انسان بڑا انسان نہیں ہے. تو کسی انسان کے اندر یہ ساری چیزیں اپنے پیک سطح پہ موجود ہونا، تو یہ اقبال کو ایک مجموعہ ازداد بنا دیتا ہے. تو اقبال بنیادی طور پہ ایک مجموعہ ازداد ہیں، لیکن وہ ضدیں آپس میں ایک کل کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہیں. تو میں آخر میں صرف ایک یہ نظم پڑھ کے اختتام کرنا چاہوں گا. خود جو اقبال کا اپنے بارے میں موقف ہے، اس میں بے تحاشا شاعری سنائی جا سکتی ہے اقبال کے حوالے سے، لیکن یہ اقبال کا میرے خیال سے سب سے اچھا تعارف ہے جو اقبال نے خود بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہے عجب مجموعہ ازداد ہے اقبال تم، رونق ہنگامہ محفل بھی ہے تنہا بھی ہے، تیرے ہنگاموں سے اے دیوانہ رنگین نوا، زینت گلشن بھی ہے آرائش صحرا بھی ہے. ہم نشیں تاروں کا ہے تو رفت پرواز سے، اے زمیں فرسا قدم تیرا فلک پیما بھی ہے، عین شغل میں پیشانی ہے تیری سجدہ ریز، کچھ تیرے مسلک میں رنگ مشرب مینا بھی ہے، مثل بوئے گل لباس رنگ سے اریاں ہے تو حکمت آفریں لیکن تجھے سودا بھی ہے، جانب منزل رواں بے نقش پا ماند موج، اور پھر افتادہ مثل ساحل دریا بھی ہے.
حسن نسوانی ہے بجلی تیری فطرت کے لیے، حسن نسوانی ہے بجلی تیری فطرت کے لیے، پھر عجب یہ ہے کہ تیرا عشق بے پرواہ بھی ہے، تیری ہستی کا ہے آئین تفنن پہ مدار، تو کبھی ایک آستانے پہ جبیں فرسا بھی ہے حسینوں میں وفا نہ آشنا تیرا خطاب، ہے حسینوں میں وفا نہ آشنا تیرا خطاب، اے تلون کیس تو مشہور بھی رسوا بھی ہے، آخری شعر کے لے کے آیا ہے جہاں میں عادت سیماب تو، تیری بےتابی کے صدقے ہے عجب بےتاب تو، یعنی اقبال جو ہیں وہ ایک زندہ رود اور بےتاب روح تھے، یہی میرا خیال ہے ان کا ایک بنیادی ستعارف۔